کر رہی تھی. میں ایکچولی نا اپنے تبرہ کا نا تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا مطلب سمجھا دیں. لوگ یہاں پر نا میکسیمم نمبر آف پیپل یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تبرہ بس لعنت دینا ہے اور گالی گلوچ کرنا ہے. چاہے ہم ان کے جیسے عمل کر رہے ہیں, جو وہ عمل وہ اپنا داڑھی شیو کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں, وہ بے پردہ پھرتے تھے ہم بھی پھر رہے ہیں, لیکن ہم لعنتیں دیں گے, وہ تبرہ ہے. تو پلیز یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جزاک اللہ. جی تبرہ تھوڑا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے درسوں میں اگر ہمارے ذہن میں رہا اور موافقت ہوئی تو اس موضوع کو ڈسکس کر سکتے ہیں. مختصر یہ کہ تبرہ برات کہتے ہیں بیزاری کو، یعنی میں اس سے دور ہوں، کیونکہ برائی سے دور ہونا اور خطا سے دور ہونا یہ انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے. اس لیے ہر وہ چیز کہ جو برائی ہے، باطل ہے، ناحق ہے، ظلم ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا اور اس سے ہمیں دوری اختیار کرنا یہ تبرہ کہلاتا ہے، یہ برات ہے. جیسے بھی بے توفیق الہی تازہ ہمارا سلسلہ سورہ توبہ، چونکہ وہ سورہ برات سورہ تبرہ ہے، اس کی پہلی آیت کی ابھی تفسیر شروع ہوئی ہے، تو اس میں آپ مطالعہ اس کو مزید کر سکتے ہیں انشاءاللہ تفصیلی طور پہ. تو یہ پہلی چیز ہوگی. بس پہلا عنصر ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ یہ بات جانے کہ تبرہ کی حقیقت کی ہے، وہ ہے دوری اختیار کرنا، بیزاری اختیار کرنا. کس چیز سے؟ ظلم سے، برائی سے، باطل سے، طواغیت سے اور اسی طرح منکرات سے. ان سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے. نمبر 2، دوری اختیار کرنے کے مراتب ہیں. ہر مرتبہ تبرہ کا مرتبہ کہلائے گا. ایک مرتبہ ہے زبان سے اقرار کرے کہ میں دور ہوں. عربی میں اسے کہتے ہیں کہ اتبرأ یا بریء من ھذا، میں اس سے بری ہوں یا اس سے بیزار ہوں، اس پہ تبرہ کرتا ہوں. یا دوری اختیار کرنے کا یہ کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں لعنت. لعنت بد دعا ہے، گالی نہیں ہے. لعنت اللہ علیہ یعنی اللہ اس کو دور کرے اپنے آپ سے، کیونکہ جو اللہ سے دور ہے وہی منکر ہے، وہی باطل ہے، وہی شیطان ہے. اور جو اللہ کے قریب ہے وہ اللہ کی رحمت و نورانیت میں یعنی ہدایت میں ہے. لہٰذا یہ ہمارے پاس جو اسلوب ہے لعنت بد دعا ہے، یا یہ لفظ بولے کہ انا بریء منہ یا تبرأ، میں برات کرتا ہوں، میں بیزار ہوں اس سے. یہ دو اسلوب ہمارے ہاں وارد ہوئے ہیں اقرار کی دنیا میں، کیونکہ مراتب میں ایک اقرار ہے، ایک قلب ہے اور ایک عمل ہے. اصل جو ہدف تھا وہ عمل ہے، لیکن ہم ابھی ترتیب سے آ جاتے ہیں کہ زبان سے اقرار کے اوپر آئیں. اقرار میں بھی جو ہمیں روایات بیان کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اول چیز یہ ہے کہ یہ والے کلمات برات اور تبرع اور بیزار ہونا بولیں یا بد دعا دیں اسے. تیسری چیز ہے گالیاں دینا. گالیاں دینا اہل بیت علیہ السلام نے قطعاً جائز قرار نہیں دیا، منع فرمایا ہے. اور اس کے اوپر تنقید بھی ہے. واقعات ہمارے پاس متعدد ہیں کہ ابھی آگے کے مرحلے میں عرض کرتا ہوں. بس ایک اقرار کی حد تک ہو گیا، لیکن اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ قلبی تصدیق. قلب میں بھی اس سے نفرت کرے. جیسے ہوتا ہے بعض کھانوں سے نفرت ہے، انسان نہ تصور لیتا ہے نہ قریب جاتا ہے. بعض بندوں سے نفرت ہے، ان سے نہ ملاقات کرتا ہے نہ ان کا نام سنتا ہے. تو اس لیے حتیٰ کہ قتل الحسین کہتے ہیں، حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے کیونکہ وہ یزید سے اتنی نفرت کر رہا ہے کہ اپنی زبان سے یہ پلید لفظ جاری نہیں کرنا چاہ رہا. تو کہتا ہے قتل الحسین علیہ السلام، نہیں نام لاتا قاتل کا، اتنی نفرت ہے شدید. تو یہ قلبی جو نفرت ہے یہ اقرار سے بالاتر مرتبہ ہے تبرہ کا. اس سے بھی بالاتر مرتبہ کیا ہے؟ عمل کے دائرے میں لے آئے. عمل سے بتائے کہ میں اس سے تبرہ کرتا ہوں. عمل سے بتائے کہ میں نمازی ہوں، بے نمازی سے تبرہ کرتا ہوں. عمل سے بتائے کہ میں ترک شراب کر کے کہ میں شرابی سے نفرت کرتا ہوں. عمل سے بتائے کہ میں ظلم سے نفرت کرتا ہوں، جس کا حق بنتا ہے اس کو انصاف اور حق دے کے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اصل جو تبرہ کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ عمل سے ہے. امام علی علیہ السلام کا واقعہ تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے. جنگ صفین میں جب ارادہ فرما لیا، چونکہ امام یہ تینوں جنگیں لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ امام مجبور ہو گئے کہ جنگ لڑیں. جب جنگ کے لیے آمنے سامنے فوجیں آ گئیں
تو امام علی علیہ السلام نے ایک پرجوش خطبہ دیا اپنے لشکر کے اندر تاکہ انہیں ابھاریں، چونکہ چند دنوں بعد، ایک دن کے بعد جنگ تھی، شام کا ٹائم تھا، لوگوں میں جوش و جذبہ اور ان کی وفا کو دیکھنے کے لیے، امتحان کرنے کے لیے جوشیلا ایک خطبہ دیا، اور لوگ بھی بڑے اندر سے جوش میں آ گئے، اور میدان بھی جنگ کا تھا، اور سامنے بھی معاویہ ابن ابی سفیان اور شامی باغی لشکر تھا۔ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ و عمر بن حمیق رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیات گزری ہیں، انہوں نے خوب اعلانیہ لان تان شروع کر دی، جسے کہتے ہیں اعلانیہ تبرہ۔ اب یہ اعلانیہ تبرہ خلفاء پہ نہیں ہو رہا، یہ معاویہ ابن ابی سفیان اور جو باغی لشکر، ظالم جابر باغی لشکر آئے ہوئے، اس پر اعلانیہ تبرہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی لعن کے ذریعے سے، لعنت اللہ یا اللہم لعن فلاں فلاں، کہ خدا اس لشکر کی پر لعنت فرما۔ امام اس وقت تک اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تھے، تو لوگوں نے، بعض جو ہیں افراد نے آ کے پہنچایا کہ حجر بن عدی اور ان کے جو افراد ہیں وہ تو اس طرح لعنت بھیج رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو امام نے کہا میری طرف سے جا کے انہیں روکو، ان سے کوئی یہ کام نہ کرو۔ امام کا حکم دستور پہنچا دیا گیا، اب وہ افراد چل کے آ گئے، کہا کہ یا امام ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا حق پر ہیں۔ کہا وہ باطل نہیں ہے، کہا باطل ہے۔ کہا کہ پھر کیوں آپ ہمیں منع کر رہے ہیں؟ کہا کہ امام نے ارشاد فرمایا وہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، امام نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم انہیں گالیاں دینے لگو، یعنی برے الفاظ سے اعلانیہ طور پہ تم انہیں شور شرابہ کر کے برا بھلا کہنے لگو۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہے، ان کا عمل بد ذکر کرو اور اس عمل سے اظہار برات کرو، یعنی اس عمل بد کو پہلے بیان کرو اور بیان کرنے کے بعد اس پر تنقید کرو، اور یہ صحیح حقیقی طریقہ کار ہے۔ ہم ایک عمل کو لے کے آئیں جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، جیسے ہم نے درس میں بھی آج اعتراض پڑھا کہ قرآن کہہ رہا ہے عبادی صالحون آئیں، جب صالح ترین فرد موجود ہے تو اس کی نسبت غیر صالح کو کیوں لے کے آتے ہو؟ یہ تنقید ہم کر سکتے ہیں، لہذا عمل بد کو لے کے آئیں، اس پر تنقید کریں۔ امام فرماتے ہیں یہ ہے۔ اور ادھر سے اب ہم نچوڑ لے لیتے ہیں، کیونکہ نام لے کے بھی اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو اس کی ہر سطح پہ ممانعت نہیں کی جا سکتی۔ امام علی علیہ السلام کو ایک تو یہ طریقہ کار پسند نہیں تھا، اگرچہ قرآن نے بھی لعنت کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ دے کے منافق کو لعنت اللہ نہیں کہتے تھے۔ ممبر پہ بیٹھ جائیں تو لعنت اللہ شروع کریں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رئیس المنافقین کی جا کے نماز جنازہ پڑھائی، محفل میں آ جاتا تو اخلاق سے اسے ملتے تھے، لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ تو یہاں پہ لعنت اس کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ طریقہ کار زندگی کا نہیں ہے۔ یہ اصل میں مسائل ہیں جو آج آپ کی خدمت میں مکتب امام خوانی اور مکتب علامہ مجلسی میں فرق بیان کیا، کیونکہ علامہ مجلسی فلسفہ عرفان کے شدید مخالف تھے، لہٰذا وہ عقلی گہرائی کے ساتھ معاشرے کا تجزیہ تحلیل نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے مسلکی اعتبار سے بس ہمیشہ امور کو مد نظر رکھا۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عقلی دقتوں سے اس کا مطالعہ کیا، لہذا وہاں پہ پھر بہت سارے خوبصورت نکات نکل آئے، کیونکہ معاشرے میں جینے کا سلیقہ اہل بیت علیہ السلام نے روایات میں بیان کیا ہے، جن میں الکافی کی 8ویں جلد کی پہلی حدیث ہے، ایک بڑا مکتوب ہے، طولانی مکتوب امام صادق علیہ السلام نے شیعوں کو لکھا، اور اس میں لکھا کہ تم لوگ چونکہ مل کے رہتے ہو اپنے مخالفین کے ساتھ، لہذا دینو فیما بینکم و بینہم، وہ دین اختیار کرو جو تم دونوں میں مشترک ہے۔ اور اس ٹائم ہم لوگ مل کے رہتے ہیں اہل سنت سے، لیکن وہ دین اختیار کیا جو سارا ان سے مختلف چیزیں جو دین میں ہمارے نہیں ہیں، مختلف ان سے چیزیں، ہم نے اس کو بھی چھوڑ کے اور اپنی طرف سے مختلف چیزیں نکال لی۔ مثلا السلام علیکم شیعوں میں رائج ہے، اب وہ الگ دکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا یا علی مدد السلام علیکم۔ اب یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات فکرہ ٹھیک ہے یا علی مدد، لیکن وہ سلام کی جگہ نہیں ہے، وہ تو توسل کی جگہ پر ہے، توسل اس میں کریں، کیوں سلام کی جگہ آپ رکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے عزاداری کی چیزیں جو مشترکہ طور پہ آئی ہیں، گریہ ہے، مجلس ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں ایک نئی چیز جو پہلے زمانے میں نہیں تھی نکال لیتے ہیں، اگلے سوال کرتے ہیں یہ کب سے آئی ہے، اب کیا انہیں جواب دیں؟ تعلیمات امام صادق علیہ السلام یہ تھی جو مشترکات ہیں وہ اٹھا لو۔ یہ جب باتیں ہمارے لیے کلیئر ہو گئیں کہ معاشرے میں جینے اور رہنے کا جو سلیقہ ہے وہ محبت، وہ اخلاق اور وہ ہمدردی کے ساتھ رہنا ہے۔
نہ کہ وہ لان تان. قرآن نے جتنی سخت لان تان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوتے تو اس کی جگہ یہی سمجھتے، اس کی شکل نظر آئے تو پہلے تھوکو اور پھر لعنت بھیجو، ممبر پہ جاؤ پھر لعنت بھیجو، کھانا کھانے لگو پہلے لعنت بھیجو، سلام کرنے لگو پہلے لعنت بھیجو. نہیں، یہ ہم لوگوں کے اپنے نظریات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین ملتے، بڑی محبت سے ملتے، بٹھاتے، کھلاتے پلاتے، حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتے چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ ناراضگی فرما رہا ہے، اور ناراضگی ثابت ہے، یعنی ہاں وہ ثابت ہے اپنی جگہ پر. وہ ان کے فکری اعتقادات کے اوپر تنقید اور اس سے بیزاری کا حکم ہے، نہ کہ ان کے ساتھ معاشرتی سطح پہ ایسی نفرتیں ایجاد کرنا کہ جو مسلمان ہو سکتا ہے وہ بھی مسلمان نہ ہو. یہ بھی نہیں مطلب ادھر. اچھا، اب آئیں ہم پھر کیا نتیجہ لیں. نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں، معاشرتی سطح کے اوپر اعلانیہ طور پہ تبرہ صرف اور صرف اس صورت میں ہونا چاہیے، ایک عمل بد کو ذکر کرے اور اس پر تنقید شائستہ اور مناسب الفاظ میں کرے. بس ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، ایک بھی ایسا ہمیں ضعیف سے ضعیف واقعہ اور گھڑی ہوئی سے گھڑی ہوئی روایت تک کی صورت میں بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اعلانیہ طور پہ نام لے کے خلفاء پر یا کسی کے اوپر لعنت کی ہو. خلفاء کے اوپر یا اس طرح سے لعنت نہیں ہمیں اعلانیہ طور پہ ملتی. بہت نجی محفلوں کے اندر یہ ہمیں کلمات مل جاتے ہیں، مثلا اللہ کی بارگاہ میں حالت سجود میں. بس ہمیں پہلا مرحلہ تو پتہ لگ گیا کہ ہم نے بیزاری کرنی ہے لیکن عمل کے ذریعے. ہاں، بیزاری اعلانیہ بھی زبان سے بھی کرنی ہے، لیکن عمل کے اوپر تنقید کر کے شائستہ الفاظ میں تنقید، عمل بد کو نمایاں کریں اور شائستہ الفاظ میں تنقید کریں. یہ اعلانیہ تبرہ ہے. اس کے بعد ایک تبرہ ہے خصوصی، جو اپنی محفلوں کے درمیان ہے. اپنی محفلوں میں بھی نام نظر نہیں آتا ہمیں، اکا دکا جیسا یزید لعین کا آ جاتا ہے نام، لیکن بقیہ کے اوپر آپ کو کہیں پہ شیعہ سنی روایت میں نام نظر نہیں آئے گا. اس جگہ پہ اشارتاً ہے، یعنی عمل بد بھی ہے لیکن عمل بد پلس اب تھوڑا اشارہ بھی ہے کیونکہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو ادھر آپ لعن کر سکتے ہیں، لیکن ادھر بھی زبان ہر ٹائم لعن کی نہیں ہے. تذکرہ درمیان میں آ جائے تو تب ہے، نہ یہ کہ 1 گھنٹہ بیٹھے تو 1 گھنٹہ لعنت اللہ فلاں لعنت اللہ فلاں، جو نہ مانے اس پر لعنت، اور جو مان کر بھی پھر نہ کرے اس پر لعنت. اس طرح سے ہمارے پاس روایتیں نہیں ہیں. لہذا عمل پلس اشارہ. پھر تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے عبادت کے دوران، نماز واجب کے بعد تعقیبات میں، نماز سجدہ شکر میں جو آخری سجدہ کرتے ہیں، ان میں ائمہ علیہ السلام وہ لیتے تھے، لیکن نام نہیں، رشتہ داریاں لیتے تھے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی تھے، جنہوں نے تحریف کی کتاب میں، جنہوں نے ان کی اولاد پہ ظلم کیا، جنہوں نے ان کی میراث کو غصب کیا، دیکھیں پھر بھی عمل بتا رہے ہیں، لیکن اب عمل پلس اشارہ اور پلس اتنا قریبی تعلق کہ ہر کوئی سمجھ جائے. اب ادھر بھی نام ہمارے پاس بہت آشکار نہیں ہوئے، لیکن اگر کوئی نام لے لے تو عیب بھی نہیں ہے. یہ جو تیسرا مرحلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، چونکہ خدا کی بارگاہ میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اس برے عمل سے بیزار ہیں. ہم نے دنیا والوں کے لیے تھوڑی ثابت کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ثابت کرنا ہے، بار الہ ان منکرات، ان تواغیت اور ان برائیوں سے میں تیری بارگاہ میں مبرہ ہوں، فلاں فلاں شخص سے بھی مبرہ ہوں، فلاں فرعون، فلاں نمرود، فلاں یزید، اور آج کا فلاں ہمارا حاکم یزید، ہمارا آج کا فلاں حاکم فرعون، ان سب سے اللہ میں بیزار ہوں اور ان پہ دوری اختیار کرتا ہوں. ہاں، ادھر نام لیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اصل تو خداوند متعال اور بندے کا یہ معاملہ ہے. تو یہ ہمارے پاس تبرہ کے مراتب آ جاتے ہیں 3، کہ اعلانیہ ہو تو صرف عمل بد کی طرف اشارہ کرے اور تنقید کرے. اگر خصوصی محفل ہے تو ٹھیک ہے، ایک قوی اشارہ کر دے اور لعن بھی کرے، لیکن اس کو اتنی مقدار رکھے جو ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، یعنی تذکرہ آ جائے تو آپ ایسا کریں بس. اور ایک ہے مفصل تفصیلی، وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. وہ خدا کی بارگاہ میں کل بیزاری کا اظہار کرے، وہ ماضی کا فرعون ہو یا آج کا فرعون ہو، ہر 2 فرعونوں سے کرے. لیکن سب سے بدترین صورت جو سازشی صورت ہے، اب تبرہ میں سازش دیکھیں. تبرہ میں سازش 2 طرح سے کی گئی ہے. ایک سازش یہ ہے تبرہ کو امت میں اختلاف کا سبب بنا دیا جائے. اس کو تو ائمہ علیہ السلام نے شدت سے نفی کی ہے،
اور بعض روایتیں اس طرح سے ملتے ہیں کہ اگر کوئی تبرہ کے ذریعے سے ایسی مصیبت شیعوں کے اوپر لے کے آئے کہ وہ شیعہ قتل و غارت یا ظلم و ستم کا نشانہ بنے، تو جس نے تبرہ کیا وہ قاتلین و ظالمین میں سے شمار ہوگا، اسے جا کے پکڑا جائے گا، وہ روز قیامت تو پکڑ کے لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اگر یہ والی صورت وہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے یہ آصف الوی بھاگ گیا تبرہ کر کے، اب بھاگ گیا تو بندے کہاں قتل ہو رہے ہیں؟ گلگت کے راستے میں، پاڑا چنار میں، کراچی کے محلوں کے اندر، وہ اس کے تو وہ بول کے چلا گیا، وہ اتنا ہی اگر شجاع اور بہادر تھا تو ادھر رہتا، اسے کہ کام تم خراب کر کے جا رہے ہو، اور جس نے آج تک نہ کبھی اسے سنا نہ جانتا بیچارہ، وہ اس دنیا میں مارا جا رہا ہے۔ ایسے یہ شخص سازشی شخص ہے، یہ شخص تو حتماً و حتماً پکڑا جائے گا۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے افراد تھے، اور سختی کی اہل بیت علیہ السلام نے ان افراد سے کہ یہ لوگ اس کے خون میں شریک افراد ہیں، یہ شیعہ سے اسے نہ پہچانے۔ دوسرا یہ ہے تبرہ کا، یہ جو سازشی ہے اس ٹائم، اس کے لیے تو امریکہ نے ایک بہت بڑا ادارہ MI6 بنایا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے، وہ شیعہ پوری دنیا میں ایران، عراق، انڈیا، پاکستان، بحرین، لبنان اور جہاں جہاں پر بھی ہیں، ان کو وہ تبرعی شیعہ بناتے ہیں۔ ان کا کام ہے خوب خلفاء کے اوپر تبرہ کرنا، موجودہ کسی کے اوپر نہیں، موجودہ شیطان کو برا بھلا نہیں کہنا، آدم علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ ہوا تھا وہ والے ابلیس کو برا بھلا کہنا ہے، اور پرانے شیاطین کو، آج کے دور کے شیاطین کو برا بھلا نہیں، یہ MI6 کی تعلیمات ہے۔ دوسرا سنیوں کے درمیان کہنا ہے۔ تیسرا اگر ڈر لگتا ہے سنیوں سے، ہمارے پاس آ جاؤ، سیکیورٹی بھی دیں گے اور مواد بھی دیں گے بولنے والا علمی، تم نے بس بولتے رہنا، جیسے اللہ یاری کو انہوں نے بٹھایا ہے۔ تو یہ MI6 کا ایک پلان موجود ہے، انہوں نے اب امامے بھی یعنی مجتہدین کے لیول پہ ایسی شخصیات پیدا کر لی ہیں، مدارس کھول لی ہیں، مساجد قائم کر لی ہیں، ماتمی سنگتیں انہوں نے بنا دی ہیں، اور پوری دنیا میں اس طرح سے ان کا ایک جال ابھی بچھ چکا ہے MI6 کا۔ یہ سازشی تبرہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس تبرہ ہے، یہ بھی سازشی تبرہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ زبان سے تم نے کہنا ہے معاویہ کے اوپر برا بھلا کہنا ہے، جتنے برے القاب ہیں، جتنے برے نام ہیں، جتنی لعنتیں بھیج سکتے بھیجو، لیکن دیکھو عمل معاویہ سے بڑھ کر بد عملی تم نے کرنی ہے۔ بالفرض اگر کتابوں میں کہیں مل جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا یا کبھی کبھی، تم نے 24 گھنٹے پینی ہے، نعوذ باللہ وہ زنا کی طرف جاتا تھا، تم نے تو اس سے 10 قدم آگے نکلنا ہے، لیکن تبرہ اسی پہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی شیطانی تبرہ ہے، یہ حقیقی تبرہ نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنا یہی ہے کہ جو زبان سے بول رہا ہے، دل سے بھی تو اسے برا کہے، عمل سے بھی تو برا کہے، ورنہ منافق کہلائے گا، کیونکہ منافق کہتے ہیں اسے ہیں جسے تم دل سے برا جانتے ہو، اس کا اظہار نہیں کرتے، اور زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ دل میں تمہارے نہیں پایا جاتا، یہی نفاق ہے۔ لہذا منافقانہ تبرہ کہ تم ظاہری طور پہ تو یزید کے اوپر لعن طعن کرو، لیکن کام سارے یزید والے، کبوتروں سے کبھی کھیل رہے ہو، کبھی مرغوں سے کھیل رہے ہو، کتے پالے ہوئے ہیں، بندر پالے ہوئے ہیں، کام تو وہی تم کر رہے ہو۔ امام زمان علیہ السلام کے تو سیرت پہ نہیں چل رہے، یہ منافقانہ پھر تبرہ ہے، اور ایک سازشی تبرہ۔ بس یہ دو تبرہ تشیع سے خارج ہیں، یہ اصطلاحی طور پہ اگر یاد رکھے تو آسان ہوگا۔ ایک سازشی تبرہ ہے جو MI6 کے ذریعے سے پھیلتا جا رہا ہے، اور اس میں ایران اور عراق میں اب انہوں نے مجتہدین کے نام سے افراد کو بھی لے آئے ہیں، ان کو شہرت بھی دی ہے، ویب سائٹ ان کی بنا دی ہیں مختلف زبانوں میں، کتابیں بھی نشر ہو رہی ہیں، ان کے گرد طلاب بھی اکٹھے بعض کے گرد کیے ہوئے ہیں۔ یہ MI6 کی یہ سازشی تبرہ ہے۔ ہر وہ تبرہ جو امت کے اندر فساد کو جنم دے، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، یہ تبرہ سازشی تبرہ ہے۔ القتل اشد، الفتنۃ اشد من القتل، قرآن میں تکرار تعدد کے ساتھ یہ معنی ہے کہ قتل جو ہے وہ، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بدتر ہے، کیونکہ قتل ایک بندے کا ہوتا ہے، فتنہ کھڑا ہو جائے تو کئی 100 بندے مارے جاتے ہیں۔ یہ جو فتنے کا باعث بن رہا ہے نا تبرہ، یہ تبرہ سازشی تبرہ۔ دوسرا ہے منافقانہ تبرہ، کہ تم زبان سے لعنت بھیج رہے ہو اور اس سے بھی بدترین طریقے سے وہ عمل انجام دے رہے ہو جو وہ عمل انجام دیا کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں منافقانہ تبرہ۔ یہ دونوں شیعہ دنیا سے خارج ہیں، اور جو 3 ہمارے پاس شیعہ دنیا سے ائمہ علیہ السلام سے تبرہ ہیں وہ میں نے عرض کر دیا کہ
آپ عمل کے اوپر تنقید کریں شائستہ الفاظ میں، خود عمل کر کے اس سے نفرت کا اظہار کریں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگلے نے سلام نہیں کیا تھا تو یہ نہیں کہتا کہ میں شکوہ کروں سلام نہیں کیا، وہ کہتا ہے جب وہ شادی وغیرہ پہ آئے گا اور سلام کرے گا پھر دیکھنا کہ میں کیسے منہ موڑتا ہوں۔ وہ دیکھیں اپنی زندگی میں تبرہ کے صحیح طریقے سیکھے ہوئے ہیں، لیکن دین نے جس سے تبرہ کرایا وہاں پہ وہ صحیح طریقہ نہیں سیکھتا، لہذا عمل سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے خدا کی بارگاہ میں ادھر نام لے کے بھی کوئی تبرہ کریں، کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔